ملک الحمدللہ سیف ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال میں اور خاص طور پہ پچھلے چند دنوں میں 9 مئی کے بعد خاص طور پہ ایک منظم طریقے سے ملک میں دہشت گردی کی گئی ہے، اور اس کے جو بھی اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، قانونی کارروائی ہو رہی ہے، اور اس طرح ہی ہونا چاہیے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی جمہوریت میں، کسی بھی ملک میں کسی بھی شخص کو اس طریقے سے پاکستان میں جو آپ کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، جو آپ کے ہسپتال ہیں، جو آپ کے میٹرو بس کے اسٹیشن ہیں، جو لوگوں کی مارکیٹس ہیں، جو لوگوں کی ذاتی گاڑیاں ہیں، اس کے اوپر اس طرح منظم طریقے سے سیاسی جماعت کے بہانے سے دہشت گردی کرنے کی اجازت نہ ہی دینی چاہیے اور نہ ہی دی جا سکتی ہے۔ اور جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو قانون عمل میں آتا ہے، اور قانون عمل میں آ رہا ہے، اور جو بھی کافر کردار ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، کیونکہ اسی طرح ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوتی ہے، اور جو لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، تاکہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے لوگ، جو قانون پہ عمل کرتے ہیں، ان کو پتہ ہو کہ تفریق ہوگی ان لوگوں میں جو لا ابائڈنگ ہے اور جو قانون کے خلاف جاتے ہیں۔ باقی جو پچھلے ہم نے دیکھا ہے 2018 سے 2022 تک جو اس ملک میں تباہی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے، اس تباہی کا صفایا، خواہ وہ سیکیورٹی کے حالات ہوں، خواہ وہ معیشت ہو، وہ موجودہ حکومت اس آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی ہے۔ کافی بہتری آئی ہے، آگے بھی انشاءاللہ حکومت اپنا کام جاری رکھے گی۔ جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک منظم کیمپین، ایک پروجیکٹ کے تحت پہلے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، پھر ان کو پارٹی کی قیادت سے ہٹایا گیا، صدارت سے، اس کے بعد ان کو ایک بھونڈے کیس میں جیل بھیجا گیا، تو اس ٹائم پہ پاکستان G20 میں شمولیت کی ہی راہ پر گامزن تھا، اور اس وقت ملک دشمن عناصر نے ہی یہ منصوبہ کیا، کیونکہ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی لوگوں کو کہ معاشی طور پہ پاکستان اس سپیڈ پہ ترقی کر رہا تھا کہ G20 میں آج شامل ہونے کی طرف گامزن ہوتا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو پچھلے 4 سال میں تباہی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کا پروجیکٹ اس ملک میں آتا ہے، جب جمہوریت کو پٹڑی سے اس طرح منظم طریقے سے ہٹایا جاتا ہے، تو اسی طرح کی تباہی ہوتی ہے جو ہم نے بدقسمتی سے پچھلے 4 سال میں 18 سے 22 کے درمیان دیکھی ہے۔ مگر اب انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آگ بجھے گی، انشاءاللہ ملک پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اور اس کلب میں شامل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے 2 دوست ممالک نے چونکہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کیا جا رہا ہے تو اس میں شمولیت سے معذرت بھی کر لی ہے۔ تو دیکھیے، اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں بزرگوں کے لیے پاکستانی عوام کی ہمیشہ ہمدردی بھی رہی ہے، ان کے لیے آواز بھی اٹھاتی رہی ہے، ان کے لیے جنگ بھی لڑتی رہی ہے، آئندہ بھی لڑتے رہے۔ پوری کابینہ بھی، ہماری جماعت بھی متفق ہے کہ جن لوگوں نے پلان کیا، اور یہ اس کے سرغنہ عمران خان صاحب تھے، پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ تھی، انہوں نے منظم طریقے سے پہلے سے پلان کر کے یہ طے کیا ہوا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس، GHQ کے گیٹ پہ، ہسپتالوں پہ، میٹرو بس کے اسٹیشنوں پہ حملہ کرنا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو پلان کیا، جن نے اس کی امپلیمنٹیشن کروائی، جن لوگوں نے گراؤنڈ کے اوپر ایکچولی یہ کام کیا، وہ سب لوگ قانون کی زد میں آئیں گے، اور وہی کام ابھی ہو رہا ہے دیکھیے، اور ان کے خلاف لیگل پروسیڈنگز شروع بھی ہو گئی ہیں۔ اور دیکھیے، جو آپ نے دوسری بات کی، وہ آرمی ایکٹ اور جو دوسری آپ کی سیکرٹ ایکٹ ہے، اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی بھی نئے کورٹس جو ہیں وہ سیٹ اپ نہیں ہو رہے، اور جو کیسز ملٹری کورٹس میں بھی چلیں گے ان کے پاس بھی رائٹ آف اپیل ہوگی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قانون اسی کے خلاف آپ دیکھیں گے کنوکشن ہوگی جو اصل میں اس میں ملوث تھا، اور جو نہیں ملوث ہوگا، جو اپنی ثابت کر سکے گا کہ وہ انوسنٹ ہے، وہ بری ہو جائے گا، مگر جو اس کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف ضرور ایکشن ہونا بھی چاہیے اور ہوگا بھی انشاءاللہ۔